راجی کریں شروع پھر لیکچر اپنا آج کا. یس سر. اچھا اس دن ہم کر رہے تھے ریلیجیس ہارمنی کے حوالے سے بات. جی آپ کا تو آج فرسٹ لیکچر نہیں ہے. پہلے ایک لیکچر لیا تھا. جی کب؟ پہلے ہوا نہیں لیکچر. نہیں سر سر آج جی فرسٹ لیکچر ہے ہمارا. نہیں سر آج آپ کا پہلا لیکچر ہے. اچھا ظالمو بند کر اوئے. بس اللہ ہاں جی باسط بھائی. یار یہ سر لگتا ہے غلط کلاس میں آ گئے ہیں. اور نہیں ہے ظالم ہمارا تو آج لیکچر نہیں ہے. لیکچر. سر بارہ نہیں آج آج پہلا لیکچر ہو رہا ہے ہمارا. ہاں آج ہمارا پہلا لیکچر ہو رہا ہے. تو اس ٹائم میری کلاس ہوگی نا لا اینڈ ٹالرنس کی. آج میری کلاس ہے آپ کی. بی سیکشن نہیں ہے. یس سر جی بی جی سیکشن. تو پھر آج میرا ہی لیکچر ہے آپ کا. فرسٹ ڈے سر آج لیکچر آپ تو کا جی. سر لیکچر تو آپ کا ہی ہے لیکن آپ نے یہ پہلا لیکچر لے رہے, پہلے کوئی لیکچر نہیں لیا آپ نے. اور ظالمہ کی ہو گیا ہے ان کی تو پھر کیا ہو گیا الگ بندے آج لے لے کوئی نہیں نویں سال میں آج دیکھ لو. اور پرچا کروائی نا ملک ریاض ہے منڈیا. نہیں نہیں سر جی تسی ٹینشن نہیں لے رہے, پرچہ نہیں کرا دے. تے ہور بسم اللہ کرو سر جی. کرو بسم چول اللہ پاؤ. سر. اچھا ہمارا جو لیکچر ہے ابھی وہ اپنا ہے انٹروڈکشن تو سادہ انٹروڈکشن لے لو پہلے. 5-10 منٹ آپ جائیں گے اس میں ہی. یہ ہو گیا چٹا. ابھی میری انٹروڈکشن لے رہے ہو کہ نہیں لے رہے ہو؟ اچھا میں کہاں کہنا مجھے نو پٹھے تسی روک دے 2 منٹ. اچھا ہمارا جو لیکچر ہے لا اینڈ ٹالرنس پہ. جی سر. یہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے یہ لا اینڈ ٹالرنس جو ہے اس میں ہم نے لا اور ٹالرنس کے حوالے سے مختلف ٹاپک جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے. یس سر. جی 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 جی. کیونکہ اس کے اوپر کوئی پیٹنٹ بک نہیں ہے آپ کے پاس مارکیٹ میں, تو اپنے نوٹس ہی بنانے ہیں. آپ نے کچھ چیزیں میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. تو جی سر پی ڈی ایف فائل کے اندر ہے سر آپ کے پاس یہ پی ڈی پی ایف ڈی میں ہے فائل سر آپ کے پاس سارے جو لکھے ہیں سر بک وغیرہ جو آپ نے خود سر ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے سر آپ. اور یار مٹیریل سینڈ کر رہے ہیں آپ. اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. اب بچیاں ہیں آن لائن میں, نہیں تو میں آپ کو سبق دیتا. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے تو اس اور میں بھی بھائی واہ کیا حال تھا. ہم آہستہ آہستہ نا چیزیں شیئر کرتے رہیں گے. اوکے سر جی اوکے شروع کریں. اس میں ہم نے لا کو دیکھنا ہے, ہم نے ٹالرنس کو دیکھنا ہے, مختلف ٹاپکس ہم نے کرنے ہیں. جس طرح آپ کا پہلا ٹاپک بنتا ہے دا کانسیپٹ آف ٹالرنس ان اسلام. کیا؟ دا کانسیپٹ آف ٹالرنس ان اسلام, یہ ہمارا پہلا کوشچن بنے گا. دا قرآنک کانسیپٹ آف ریلیجیس ٹالرنس. ٹھیک ہے. نہیں بیٹھے اور ہی بیٹھے ہیں. سر آپ سب کے مائک میوٹ کر دیں. یار یہ سر اسٹوڈنٹس مائک آف کر دیں اپنا. رائٹ. تو ہمارا پہلا کوشچن بنتا ہے دا کانسیپٹ آف ٹالرنس ان اسلام یا دا قرآنک کانسیپٹ آف ٹالرنس. ٹھیک ہے.
اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے ہم نے ٹالرنس کو دیکھنا ہے. یہ ایک بیسک کویسچن بنتا ہے, اس کو آپ کہیں سے بھی آپ گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں, کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. میرے پاس جو نوٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا, لیکن ابھی تو کلاس شروع ہوئی ہے نا, تو چیزوں کو پہلے آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا؟ یس سر. پھر ہم آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ٹالرنس کے پہلے تو میننگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ٹالرنس کا میننگ کیا ہے. برداشت, پیشنس, صبر, صبر و تحمل, بردباری. بردباری, شاباش. تو ٹالرنس کا جو ان ریئل سینس میننگز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی سچویشن, ایک ایسی کنڈیشن, ایک ایسے سرکمسٹانسز جس کو آپ ڈس لائک کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ اس سے درگزر کر رہے ہیں, اس کو اوائڈ کر رہے ہیں, اس کو قبول کر رہے ہیں. دس از دا ریئل میننگ آف دا ٹالرنس. کہ ایک ایسی کنڈیشن, ایک ایسی سچویشن جو آپ کو ناپسند ہے, آپ ڈس لائک کر رہے ہیں, اس سے بھی آپ درگزر کر رہے ہیں, آپ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, بڑے دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دس از دا میننگ آف ٹالرنس. اب ہمارا جو مذہب ہے اسلام, اسلام کے دو میننگز ہیں. لٹرل میننگ آف اسلام, اسلام کا مطلب ہے پیس, امن. اسلام از the religion of peace and tranquility. tranquility بھی ایک انگریزی کا لفظ ہے, اسی میننگز میں آتا ہے, پیس کے میننگ میں. تو اسلام از the religion of peace. اور اسلام کی تو تبلیغ ہی یہی ہے, لا اکراہ فی الدین, یعنی دین میں کوئی جبر نہیں. جو اسلام کی اشاعت ہوئی ہے, اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے, وہ بھی تلوار کے زور پر نہیں, وہ بھی ایک رول ماڈل کے طور پر, ایک اچھے اخلاق کے طور پر. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہمارے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا. یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. تو جب عالمین کا لفظ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کو تمام عالمین کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو ہمارا تو مذہب اس انداز سے منفرد ہے, یونیک ہے, کہ ہمارے مذہب کا تو نام ہی امن ہے, اور ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا گیا تمام عالمین کے لیے. تو اس میں پھر سختی یا زبردستی والی, شدت پسندی والی, انتہا پسندی والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس لیے اسلام جو ہے وہ ایکسٹریمزم کو, وہ ٹیررزم کو کنڈیم کرتا ہے. ہمارا تو مذہب ہی ان چیزوں کے خلاف ہے, ہمارا تو مذہب ان چیزوں کی تردید کرتا ہے. اور اسی طرح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے, ایک رول ماڈل کے طور پر, ایک گائیڈنگ پرسنالٹی کے طور پر. اور پوری دنیا جو ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے, گائیڈنگ پرسنالٹی ہے. اور دوسرا, جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے, دا ہولی قرآن از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. تو قرآن پاک جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, جس میں زندگی کے ہر معاملے کو ڈسکس کیا گیا ہے, زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے وہ ہمیں رہنمائی فراہم کی گئی ہے. تو اس حوالے سے وی آر پراؤڈ آف اٹ. ہماری کتاب, ہمارا مذہب, ہماری تعلیمات, ہماری ٹیچنگز, ہمارے ڈوگماز, ہماری بلیفز, ہمارے ڈاکٹرنز اس لحاظ سے یونیک ہیں کہ اسلام جو ہے دیٹ از دا بیسٹ ریلیجن. اسلام کو بہترین مذہب قرار دیا گیا ہے, اور اسلام کو اگر ہم مسلمانوں کے لیے پسند کیا گیا ہے تو اٹ از اوور گڈ لک, اور وی آر فارچونیٹ پیپل کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, یا مسلمان پیدا ہوئے ہیں, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں, ان کی امت میں سے ہیں. تو دس از این ایلیمنٹ آف پرائڈ اینڈ پریولیج فار آل آف اس. تو اس طرح سبحان اللہ. اسلام سر انگلش کا ماشاءاللہ سر آپ کی انگلش کافی اسٹرانگ ہے سر. اسلام از دا بیسٹ ریلیجن. یار خواتین و حضرات کی کلاس ہے نا, پھر وہ باتیں میں نہیں کر سکتا, وہ پھر یہ اس کے اگلے سیمیسٹر میں کریں گے نا, جب لائیو کلاس ہوگی خوشبو لگا کے. خواتین
Islam is the best religion. Islam is the unique religion. Islam is the religion of peace and tranquility. Islam is a religion of compassion. Islam is a religion of mercy. Islam is a religion of kindness. So it is against the very spirit of Islam to impose its doctrines on unwilling minds and compel them to observe Islamic rites and rituals. تو اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ دانلی کے تحت اپنا عقیدہ جو ہے کسی اور کے اوپر ٹھونسیں. اسلام تو ایک موریلٹی کا ریلیجن ہے. اسلام تو برادرہڈ کا ریلیجن ہے. اسلام تو یونیفارمٹی کا ریلیجن ہے. اسلام تو ایک ایٹرنل پیس اور ٹرینکولیٹی کا ریلیجن ہے. تو اسلام اس چیز کی تردید کرتا ہے. اسلام اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. اسلام اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے کہ تلوار کے زور پر یا ایک شخص جو دائرہ اسلام میں نہیں آنا چاہتا اور آپ اس کو زبردستی لائیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اسلام تو اس چیز کی تبلیغ کرتا ہے, اس چیز کی پریچنگ کرتا ہے کہ جو اپنی مرضی سے دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے ویلکم. ہم زبردستی کسی کو مسلمان نہ بنا سکتے نہ بنائیں گے. ہمارے نبی پاک سب جو ہیں وہ مرسی کا, کائنڈنس کا, افیکشن کا, محبت اور شفقت کا ایک پیکر ہیں, اور انہوں نے اپنی پریکٹیکل زندگی میں جو ہے عملی مظاہرہ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر کام کو عملی طور پر ایک پرفارم کر کے, مظاہرہ کر کے ہمارے لیے ایک رول ماڈل جو سیٹ اپ کیا ہے سنہ کے میننگز میں. اب جو اسلامی ریاست کے اندر مائنورٹیز ہیں ان کے رائٹس, تو جہاں جہاں بھی مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی, علاقے قبضے کیے, وہاں جو یہودی اور عیسائی بستے تھے, مائنورٹیز اقلیت بستے تھے, انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے اور آپ کے بعد آنے والے فالوورز نے, ہمارے صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کیا, ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا. تو بیسیکلی کسی بھی ریاست کے اندر مائنورٹیز کے مذہب کو, مائنورٹیز کے کلچر کو, مائنورٹیز کے رائٹس اینڈ ریچولز کو, مائنورٹیز کے پریچنگ پلیسز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا جو ہے یہ ایک اسلام کا پورا امتیاز ہے, یہ اسلام کا وتیرہ ہے, یہ اسلام کا فخر ہے, یہ اسلام کا افتخار ہے. ٹھیک ہے نا. تو جہاں ہر ریاست میں جو ہے وہ مائنورٹیز کو جو ہے وہ ایک پروٹیکشن دی گئی ہے کہ مائنورٹیز کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. جب پاکستان حاصل کیا گیا 14 اگست 1947 میں, تو اس وقت بھی قائد اعظم نے یہی فرمایا تھا کہ جو پاکستان کو حاصل کرنا تھا, جو حصول پاکستان کا مقصد تھا, وہ ایک ایسا علیحدہ وطن حاصل کرنا تھا جہاں مسلمان اپنی اقدار کے مطابق, اپنے مذہب کے مطابق, اپنے مسلب کے مطابق, اپنے رائٹس اینڈ ریچولز کے مطابق جو ہے اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزار سکے. اور ساتھ یہ بھی قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اقلیتوں کو ان کا تحفظ ملے گا, ان کے حقوق کا تحفظ ملے گا, ان کے مذاہب, ان کے مسالک کا احترام کیا جائے گا. اور انسانیت بھی یہی ہے, سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. ہیومینٹی از دا بیسٹ ریلیجن. دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے انسانیت, ہیومینٹی. تو ڈاکٹرن یا بلیف آف ہیومینٹی پہلے ہے, اور مذہب جو ہے دیٹ از دا سیکنڈری ایلیمنٹ. جس طرح کہ کہا گیا ہے کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. بن کہتے ہیں جنگل کو, خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو یہ جو ایک مرسی ہے, ایک لو اینڈ افیکشن ہے, دس از دا فنڈامنٹل اینڈ ریڈیکل پرنسپل اینڈ ڈاکٹرن آف اسلام. یہ تعلیم ہی ہماری ہے جو یونائٹڈ نیشن نے چارٹر بنایا ہے ہیومن رائٹس پہ. ہیومن رائٹس پہ یونائٹڈ نیشن نے جو چارٹر بنایا ہے, وہ چارٹر کی ساری پروویژنز ہیں جو آپ سے نے خطبۃ الحجۃ الوداع میں فرما دیا. آپ نے خطبۃ الحجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا کہ سب انسان آدم کی اولاد ہے, they are sons of the Adam, no one is above law. کوئی کسی سے بالا تر نہیں ہے, کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی اجمی کو عربی پر, کسی اجمی کو عربی پر.
कोई फोकियत कोई फोकियत हासिल नहीं सिवाय तकवा फोकियत की। का मेयार सिर्फ तकवा है। तो पाइटी इज द स्टैंडर्ड, पाइटी इज द टच स्टोन, जिसकी पर्सपेक्टिव में हमने किसी को जो है वो मुमताज करना है या किसी को ज्यादा इज्जत वाला डिक्लेयर करना है, तो वही बंदा ज्यादा इज्जत वाला होगा जब जितना ज्यादा मुत्तकी होगा। तो जब आप सब ने खुतबतुल हज्जतुल वदा के अंदर फरमाया कि सब इंसान आदम की औलाद हैं और सब इंसान बराबर हैं, तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ द सिटीजन्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज। तो वो तमाम हमारी जो टीचिंग्स थी, हमारी जो प्रीचिंग्स थी, हमारे जो बिलीव्स थे, हमारी जो तालीमात थी, वो उन सब को जो है वो यूनाइटेड नेशन की चार्टर में जो है वो समोने की कोशिश की गई है। तो इसी तरह हमारे इस्लाम की भी यही तबलीग है, अल मोमिन इख्वतुन मोमिन, मोमिन मोमिन का भाई है। मोमिन को मिसाल दी गई है कि एक दीवार की एक ईंट है और एक ईंट दूसरी ईंट को तकवीयत देती है। तो किसी मुसलमान पे जो है खुतबतुल हज्जतुल वदा में ही फरमाया गया कि किसी मुसलमान पर ये मुनासिब नहीं है कि वो किसी दूसरे मुसलमान का जो है खून है या उसकी इज्जत है या उसका माल जो है उसको पामाल करे। तो ये एक फेलो फीलिंग्स के एज ए ह्यूमन बीइंग्स एक म्यूचुअल प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल्स हैं, जिनको मुख्तलिफ लेजिस्लेशन के अंदर, मुख्तलिफ लॉज के अंदर जो है उनको तरतीब दिया गया। तो इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वार के, आपको पता है कि पहली जो वर्ल्ड वार हुई थी वो 1914 से 1918 में हुई थी। अब उसके बाद दूसरी आलमी जंग है वो 1939 से 1945 तक हुई थी। तो दूसरी आलमी जंग के बाद जो है वो यूनाइटेड नेशन जो है वो 1945 में अमल में आई और दुनिया ने मिल बैठ के इस बात पे एग्रीमेंट किया, इस बात पे इत्तेकाद किया, इस बात को ज़रूरी समझा कि अगर तीसरी आलमी जंग हो गई तो ये दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन बनाने का भी मकसद यही था कि रियासतों का, इंसानों का ये जो खून की होली खेली जा रही है, ये जो लोगों का कत्लेआम है, इसको रोका जाए और एक टॉलरेंस का मुजाहरा किया जाए। एक ऐसा इदारा बनाया जाए, एक ऐसी तंजीम साजी की जाए जो दुनिया को जंग की होलनाकियों से बचा सके। तो यूनाइटेड नेशन के वजूद का भी यही मकसद था, उसकी तंजीम का भी यही मकसद था कि इंसानों को, मुख्तलिफ स्टेट्स को, दुनिया में इस प्लेनेट पे, रुए ज़मीन पे बसने वाले इंसानों को जो है वो जंग की आग से बचाया जाए और एक अमन जो है, इंसाफ है, रवादारी है, टॉलरेंस है, उसकी फ़िज़ा को जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए। तो बेशुमार ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं, बेशुमार ऐसी ट्रेडिशंस हैं, बेशुमार ऐसे इंसिडेंट्स हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के में कि जहां आपने जो है वो टॉलरेंस का मुजाहरा किया है, बुर्दबारी का मुजाहरा किया। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो सफ़र ताइफ है। जब आप सल्लल्लाहु ताइफ के सफ़र पर गए इस्लाम की तबलीग के लिए और वहाँ के जो उबाश और शरीर नौजवान थे, उन्होंने आप के साथ बदतमीज़ी की, आप को लहूलुहान किया, पत्थर मारे। और इस अंदाज में भी जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए कि आप का अगर हुक्म हो तो हम इनको पहाड़ों में ही नेस्त व नाबूद कर दें, इनको मिलिया मेट कर दें, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शायद इनकी आने वाली नस्लों में से कोई हदायत पा जाए। तो इतनी तकलीफ उठा के, इतनी अजियत उठा के, इतने ज़ख्म उठा के भी अल्लाह के नबी जो है उनके लिए दुआ फरमाई। और बुर्दबारी और टॉलरेंस की ये सबसे बड़ी मिसाल है इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। सर क्वेश्चन है सर मेरा एक छोटा सा। हाँ सर, जब कहा जाता है कि जब फतह मक्का हुआ था ना सर जी, तो बहुत सारे मुसलमानों की तादाद, यानी कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी थे जो सर ताइफ वाली वादी में ही से थे। जी जी, तो क्या सर ये बात सही है सर? क्या हुआ था सर आप सर यही कहा सर, कहा गया था ना कि अल्लाह अगर आप इनको नहीं, इनके आने वाली नस्लों को सर यानी कि हदायत दे देना, शायद इनकी आने वाली नस्लों में क्यों इस्लाम पे आ जाएंगे। या सर कहा जाता था जब फतह मक्का हुआ था कि बहुत सारे मुसलमान सर ऐसे भी थे जो उसी वादी में से थे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मिसालें हैं ना। वो जो हिंदा है जिसने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, हजूर के चचा का, यस सर, तो आप सब ने उसको भी माफ फरमा दिया था, लेकिन साथ ये भी फरमाया था कि मेरे सामने ना आया करो, मुझे तकलीफ होती है, मुझे अपना चचा याद आ जाता है। तो अबू सुफियान जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसको
آپ سے میں کہا جو اس کے گھر میں بھی پناہ لے گا اسے بھی سر تو چھوڑ دیا جائے گا. تو بتائیں جو سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا اس کے گھر کو پناہ گاہ شیلٹر ڈکلیئر کر دیا. یہ اعلیٰ ظرفی اور شفقت اور محبت کی میرا خیال اس سے بڑی کوئی مثال نہیں اسلامک ہسٹری کے اندر. بالکل سر. یہ دس از دا میننگ آف ٹالرنس, دس از دی ایسنس اینڈ سول آف ٹالرنس. کے ہم اپنے ہمارا پہلا کویشچن بھی یہی ہے دا کانسیپٹ آف ٹالرنس ان اسلام. اسی پہ ہم نے اپنی پہلی اسائنمنٹ تیار کرنی ہے, دا کانسیپٹ آف ٹالرنس ان اسلام. اس کے اندر جو ہے قرآنک جو ورسز ہیں ان کو آپ نے کوٹ کرنا ہے اور مختلف اسلامک ہسٹری کے حوالے سے آپ نے انسیڈنٹس جو ہے وہ ڈسکس کرنے ہیں, چاہے آپ کو اسائنمنٹ میں آئے چاہے آپ کو امتحان کے حوالے سے آ جائے. تو یہ آپ کا ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے, ہیڈنگ ہے بہترین. مٹیریل سینڈ کر دیں گے آپ؟ وہ میں کر دوں گا آپ کو کب سر جی؟ لیکن ابھی تھوڑا سا اس کو آئیڈیا ہم تھوڑا سا اپنا ڈیولپ کر لینا. کچھ چیزیں آلریڈی آپ کے نالج میں ہیں, کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ثواب تو کم ہوئے. ہاں بالکل 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 صحیح صحیح. مسلمان جنت حلال ہوں تے دوزخ حرام ہوں. تو اسلامک ہسٹری کے اندر بھی جہاں جہاں مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی, وہاں کے جو کرسچن تھے, جیوز تھے, مسلمان جہاں بھی گئے, نارتھ افریقہ میں گئے, اسپین میں گئے, سیریا میں گئے, عراق میں گئے, اور جن جن امپائرز کو مسلمانوں نے فتح کیا وہاں کی مائنورٹیز کے ساتھ نیک سلوک کیا, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, اور وہ خود ہی مسلمانوں کے حسن اخلاق سے مروب ہو کر وہ مسلمان ہوتے گئے. اسلام اس طرح دنیا میں جو ہے وہ پھیلتا گیا. So the Holy Quran does not approve forceful conversion. تو قرآن پاک اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو آپ زبردستی مسلمان کریں, اپنے مذہب میں لائیں. اللہ Almighty says there is not compulsion in religion. لا اکراہ فی الدین. Islam believes in non-violent ways such as discussion, dialogue, arbitration, mediation, conciliation and alternative dispute resolution. تو اسلام تو جو ہے یہ تبلیغ کرتا ہے مل بیٹھنے کی, بات چیت کرنے کی, ڈائلاگ کرنے کی, ثالثی کرنے کی, صلح کرنے کی, اور وائلنس سے, جنگ سے, لڑائی سے, ڈسپیوٹ سے, کورلنگ سے بچا جا سکے. ہولی قرآن میں فرمایا گیا ہے invite to the way of your Lord with wisdom and good instruction and argue with them in a way that is best. یعنی اللہ کے راستے پر آپ جب لوگوں کو بلاؤ تو وزڈم کے ساتھ بلاؤ, عقل مندی دانش مندی کے ساتھ بلاؤ, گوڈ انسٹرکشن اچھے حسن اخلاق کے ساتھ بلاؤ, اینڈ آرگو ود دیم ان اے وے دیٹ از بیسٹ, اور ان کے ساتھ اس انداز سے بات کرو جو بہترین طریقہ ہے, جو میں نے پہلے کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو یہ ساری تعلیمات جو ہیں ہمارے مذہب کے اندر موجود ہیں, ہمارے قرآن پاک کے اندر یہ تمام جو ہیں انسٹرکشنز موجود ہیں. اب جو صورت ہے قل یا ایھا الکافرون, اس کا ترجمہ دیکھو, آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو, نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو, نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. یہ ترجمہ ہے سورۃ کافرون کا. تو اس میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. تو یعنی ہر بندے کا اپنا مذہب, اپنا مسلک ہے. تو ہم کسی کو جو ہے وہ زبردستی, یہ بھی فرمایا گیا کہ نا کسی کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو, لوگ آپ کے خدا کو برا بھلا کہیں گے. تو یہ ہماری بیسک جو ہے ہماری ٹیچنگز ہیں, ہماری تبلیغ ہے اسلام کی. اور قرآن میں فرمایا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ, جب بھی کوئی مشکل کی گھڑی آئے, جب بھی کوئی مرحلہ آپ کو اس طرح کا مشکل درپیش ہے تو نماز اور صبر سے کام لو. تو من صبر ظفر, اللہ کے رسول نے کی حدیث ہے من صبر ظفر, جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کویسچن کے اندر جو ہے آپ وہ ڈسکس کریں گے.
It further advises the Prophet to stick to justice and leave the ultimate consequences to the Allah Almighty. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ انصاف کریں اور اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ کار ساز ہے، اللہ پالنے والا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ عزت دینے والا ہے. I believe in whatever book Allah has sent down, and I have been commanded that I may do justice between you. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میرا اعتقاد ہے جو کتاب اللہ نے میرے پہ اتاری ہے اور جو مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ ترجمہ آیت کا بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہے ہیں، جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم میں انصاف کرتا رہوں. ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. The Holy Quran instructs Muslims to refrain from abusing the gods and deities, that is idols of other religion. تو اسلام کے اندر قرآن مجید کے اندر اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ آپ دوسروں کے خدا کو، دوسروں کے بتوں کو گالی نہ دیں، کیونکہ وہ جواب میں آپ کے خدا کو برا بھلا کہیں گے، اور اس چیز سے جو ہے قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے. ایکسکیوز می سر، ہاں اس پہ اسٹوڈنٹس کو ایڈ کر دیں. یہ بھی آیت کا ترجمہ ہے. اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں. بتوں کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ پھر وہ جہل میں آ کر حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے. ہم نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے. پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے. So the attitude of tolerance is deep rooted in Islam. ابھی تک ہم نے جتنی بات کی ہے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. The doctrine, the concept of tolerance is deep rooted in Islam. On the contrary, religious intolerance, extremism and violence run counter to the teachings of the Holy Quran. یعنی جو مذہبی انتہا پسندی ہے، مذہبی عدم برداشت ہے، انتہا پسندی ہے، تشدد ہے، دہشت گردی ہے، یہ ساری چیزیں ہماری تعلیمات کے الٹ ہیں، ہماری اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں. But some modern writers forget this positive reality and portray Islam as an intolerant and violent religion. لیکن ہمارے مذہب کا نام ہی امن ہے، ہمارے مذہب کا نام ہی شفقت اور رحمت ہے، اور ہمیں دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یہ بڑے کٹر ہوتے ہیں، یہ بڑے مذہبی انتصاب پسندیاں، اور ایک دنیا میں ہماری ایک نیگیٹو جو ہے پکچر اس کو پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے سبجیکٹ کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک عدم برداشت کی سچویشن ہے، مذہبی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر، ریاست کے اندر یہ جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ کام کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور ایک ویلفیئر سوسائٹی جو ہے، ایک فلاحی معاشرہ جو ہے اس کی داغ بیل جو ہے وہ ڈالی جائے. اب دیکھیں نا، ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، چیزیں پہلے بھی آپ کی نالج میں ہیں اور مزید آپ پڑھ لیں گے. صلح حدیبیہ کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں کفار مکہ نے ایک شک بڑی عجیب سی رکھی تھی. اگر آپ کو یاد ہو، اسلامیات میں آپ سارے لوگ پڑھ چکے ہیں. صلح حدیبیہ میں
ایک شک انہوں نے رکھی تھی کفار مکہ نے کہ اگر کوئی ہمارا بندہ بھاگ کے مدینہ جائے گا تو وہ آپ واپس کریں گے، یس سر، اگر کوئی آپ کا آئے گا وہ واپس نہیں اور کرنا. اگر کوئی آپ کا بندہ بھاگ کے مکے آئے گا وہ ہم واپس نہیں کریں. تو کیا یہ انصاف پہ مبنی شک ہے؟ No, sir. یہ انصاف کے برخلاف ہے نا. Yes, sir. Yes. تو لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سر ان کو واپس کر نہیں دیا تھا، وہ جو آئے تھے سر صحابہ کرام، وہ سر جس کے پاؤں جکڑے ہوئے تھے سر، بیڑیاں لگی ہوئی تھی، ابو جندل، ابو جندل سر، ان کو واپس کر نہیں دیا تھا تو وہاں پہ آپ نے. اور پھر عملی طور پر واپس بھی کر دیا، ٹھیک ہے نا. جی جی وہ بعد میں بھاگ کے پھر واپس آ گیا تھا مدینے، لیکن ایک دفعہ اپنا پرومس تو پورا کر دیا تھا نا اللہ کے رسول نے. یس سر. اب دیکھیں یہ صلح حدیبیہ کی جو شک جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ دیکھیں یعنی ایکوالٹی اور جسٹس کے خلاف ہے. اگر دنیاوی زندگی میں ہم دیکھیں اس طرح ہمارے ساتھ کو کرے تو ہم مانیں گے؟ No, sir. نہیں. ہم کہیں گے یہ کیا بات ہوئی یار کہ ہمارا باغ کے جائے آپ نہیں دیں گے، تمہارا باغ کے جائے ہم واپس کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن اللہ کے رسول نے عملی طور پر یہ کام کر کے اس بات کو واضح کیا جو میں نے شروع میں آپ کو ٹالرنس کا میننگ سمجھایا ہے کہ بیٹا ٹالرنس کا میننگ ہی یہی ہے کہ جو بات آپ ناپسند کرتے ہو اس کو قبول کر لینا، اس سے درگزر کرنا. ٹالرنس کا مفہوم ہی یہی ہے، ہمارا سبجیکٹ ہی یہی ہے. کیا بات. کلیئر ہوئی بات؟ مزہ آ گیا سر. یس سر، بہت Yes, ہے sir. آج کے لیے. تو اس میں جو ہے سر کافی ہو گیا سر جی. بیٹا آخری بات ہم کرتے ہیں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو آخری بات کرتے ہیں. نہیں سر، کریں بات. آخری بات یہ ہے کہ آخری بات یہ ہے کہ میرے بچے تھک گئے ہیں نا، تو آپ کی تھکاوٹ بھی تو اتارنی ہے نا. یس سر. تو Assignment دیکھ. فارسی زبان کا لفظ ہے دیدہ. دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، Yes, دیدہ تر. sir. ٹھیک ہے. Yes, sir. تو آخری بات ہماری آج کی یہی ہے کہ دیدہ و دل کی تباہی ہمیں منظور مگر، دیدہ و دل کی تباہی ہمیں منظور مگر، مقرر دیدہ و دل کی تباہی ہمیں منظور مگر، ان کا اترا ہوا چہرہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا. واہ 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 واہ، کمال کر دیا سر جی. مزہ آیا، سمجھ لگی. اینڈ تو چس کر دیتی